تعلیم امیر المومنین تم نے تو کہہ سکتے نہیں دنیا تیرا انجام کیا ہوگا. نصیری نے خدا کہہ کر جس انسان کو پکارا تھا، نصیری نے جس انسان کو خدا کہہ کر پکارا تھا، کوئی سوچے اس انسان کا خدا کتنا بڑا ہوگا. اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کأرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صلوات پڑھیں اور قریب آ جائیں آپ، اور بہت قریب آ جائیں. یہ تھکی تھکی صلوات نہیں، تھکن اتارنے والی صلوات پڑھ دیجئے. برادران عزیز، محبان اہل بیت، عزاداران مظلوم کربلا، خمسہ مجالس کی آج پہلی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں سورہ حدید کی مکمل ایک آیت پڑھی ہے جس کا نشان 21 ہے، یعنی آیت نمبر 21 پڑھی ہے. حدید عربی میں کہتے ہیں لوہے کو. بہت آسان گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں. چونکہ اللہ نے اس سورہ میں لفظ حدید کا ذکر کیا، اس لیے اس سورہ کا نام ہی حدید رکھا. اللہ حدید کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اسی سورہ میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، حدید کو نازل کیا، جس میں بڑی سخت جنگ ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے مفاد چھپے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، یہ قرآن ہے، حدیث نہیں، آیت ہے، روایت نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حدید کو نازل کیا، یعنی لوہے کو نازل کیا.
انصاف سے بتائے میرے سامعین کہ آپ نے کبھی لوہا نازل ہوتے دیکھا؟ کسی آپ میں سے نازل ہوتے نہیں دیکھا کسی نے، کیونکہ جو شے اوپر سے آتی ہے اسے نازل ہونا کہتے ہیں، جو زمین سے نکلتی ہے اسے خروج ہونا کہتے ہیں۔ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اللہ کہہ رہا انزل السماء من الماء، کہ ہم نے آسمان سے بارش کو نازل کیا۔ کتاب آئی اوپر سے تو اللہ کہہ رہا انزل الکتاب، ہم نے کتاب کو نازل کیا۔ تو جو بھی شے اوپر سے آتی ہے اسے نازل ہونا کہتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی لوہے کو اوپر سے آتے نہیں دیکھا، پھر یہ کون سا لوہا ہے جس کا ذکر اللہ قرآن جیسی مقدس کتاب میں کر رہا ہے؟ تو عزیزوں، جب ہم نے تاریخ آدم و عالم کا مطالعہ کیا تو بس ایک موقع ایسا مجھے نظر آیا جب لوہے کو ہم نے نازل ہوتے دیکھا۔ وہ موقع تھا جنگ احد کا موقع، جب لڑتے لڑتے اسد اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے تلوار دیجئے، یا رسول اللہ مجھے تلوار دیجئے۔ رسول خاموش ہے۔ جب تیسری مرتبہ علی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تلوار دیجئے، رسول نے فرمایا جس کے سپاہی ہو تلوار بھی وہی دے گا۔ بس ادھر پیغمبر کا یہ کہنا تھا، جبریل لوہا یعنی تلوار بھی لے کر چلا، یہ قصیدہ بھی پڑھتا ہوا چلا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو حدید میں اللہ نے پوری اولاد آدم کو اے اولاد آدم سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس کی طرف معبود؟ الی ربکم مغفرۃ و جنت، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، و جنت ارضها کارض السماء، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں مولوی آپ کو بہت ہی جنت کی لالچ دلاتا ہے، یہ عمل کرو تو جنت مل جائے گی، یہ دعا پڑھو تو جنت مل جائے گی، یہ عبادت کرو تو جنت مل جائے گی، یہ اعمال کرو تو جنت بن جائے گی۔ آج جنت کا ذکر ہے اور کسی معمولی جنت کا ذکر نہیں، اس جنت کا ذکر ہے جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ پالنے والے یہ تو بتا دے یہ جنت ہے کس کے لیے؟ کیا نمازیوں کے لیے ہے، روزہ داروں کے لیے ہے، حاجیوں کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ جنت تو تیار ہو چکی ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ دیکھا عزیزو، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے یہ جنت بنے گی نہیں، بنا دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لائے، اس کے رسولوں پر بھی ایمان لائے۔ تو عزیزو آیت قرآنی سے یہ ثابت ہو گیا کہ نمازیں پڑھو حکم پروردگار ہے، روزہ رکھو مشیت کبریائی ہے، اعمال کرو یہ امر الہی ہے، لیکن یہ جنت کی قیمت نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہ جنت کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ اگر جنت کی قیمت نماز ہوتی تو پھر نمازی نمازوں سمیت جہنم میں جل رہے ہوتے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے بھائی کہ میدان قیامت میں، اب اس کی وضاحت میں حدیث، یہ تو آیت تھی، قرآن
ہاں اب حدیث اس کی سپورٹ میں حمایت میں میدان قیامت میں ایک شخص بہت سی نمازیں، بہت سے روزے، بہت سے حج، بہت سی زکاتیں اور نہ جانے اعمال کے پہاڑ لے کر حاضر ہوگا، لیکن اللہ کہے گا فرشتوں منہ پر مارو، گناہ بنا کر جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے کہیں گے کیوں پالنے والے؟ آواز قدرت آئے گی، اس لیے کہ ان کی عبادتوں سے بغض علی کی بو آ رہی ہے۔ تو پتا چلا عبادت وہی قابل قبول ہے جس میں محبت اہل بیت شامل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جنت تیار ہو چکی ہے صاحبان ایمان کے لیے، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ورنہ تو دوسروں کو موقع مل جائے گا۔ ہم تو ٹھیک ہی کلمے دو جملے میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہم نے محمد رسول اللہ کہا۔ یہ تم شیعہ جو ولی اللہ پڑھتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو عزیزو اسی آیت سے ثابت ہے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو آیت کا سلسلہ جاری ہے، الفاظ قرآن بیان کر رہے ہیں، اللہ حکم جاری رکھے ہوا ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جنت عمل کا صلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، میں اللہ تو فضل عظیم کا بھی مالک ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنت کس کا صلہ ہے؟ اعمال کا نہیں، یہ اللہ کا، بولو ذالک فضل اللہ۔ ترجمہ کر لینا، جا کے دیکھ لینا، جس عالم کا ترجمہ جی چاہے، جس کی مرضی ہو دیکھ لینا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ اب چونکہ اللہ جانے آپ تو صاحبان ادب ہیں، صاحبان علم ہیں، لکھنؤ جیسے کثرت ہے جہاں شیعوں کی، مومن حضرات کی، وہاں رہتے ہیں، لاکھوں نہیں ہزاروں سے زیادہ مجلس ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اب اللہ جانے فضل کا تصور آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ تو اگر نہیں ہے ذہن میں تو آئیے میں آج آپ کو فضل سمجھاؤں گا، گفتگو فضل پر ہوگی، یاد رکھیے آپ۔ اور دیکھیے فضل کو اگر شیعہ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا بھائی؟ کیونکہ فضل بھی ہمارے پاس، ابو الفضل بھی ہمارے پاس، ام الفضل بھی ہمارے پاس، تو فضل آئیے سمجھاؤ فضل ہے کیا۔ یاد رکھیے آپ قرآن پڑھیے، الحمدوں سے لے کے والناس تک فضل کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ ہاں بولیے گا تو بات بنے گی۔ فضل کی 4 قسمیں، مطلق فضل یعنی صرف فضل، دوسرا ہے فضل مبین، کھلا ہوا فضل جو نظر آ سکے، جو دکھائی دے سکے، اسے کہتے ہیں فضل مبین۔ اور اسی فضل مبین سے ہے وَهُوَ امام مبین، وہ امام جس کی امامت چھپ نہ سکے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا فضل، دوسرا فضل مبین کھلا ہوا فضل، تیسرا ہے فضل کبیر بہت بڑا فضل، اور چوتھا ہے فضل عظیم عظمتوں والا فضل، اور اسی سے ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی جو عظمتوں والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ نہیں گفتگو تھوڑی سی مشکل ابھی لگ رہی ہوگی، لیکن انشاءاللہ اتنا آسان کر دوں گا کہ بچے بھی سمجھ لیں۔ اب بولیے گا میرے ساتھ سامعین ضرور، فضل کی کتنی قسمیں؟ 4۔
کون کون سی ذہن میں رکھے گا؟ فضل، فضل مبین، فضل کبیر اور فضل عظیم. ٹھیک ہے؟ پورے قرآن میں امام حسن سے لے کر، درود تو پڑھ لیں، فضل یاد رکھیے، فضل نام ہے علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کا. آئی ہے، دیکھیں کتنا آسان کر رہا ہوں. فضل کس کا نام ہے؟ علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کا. ہمارے امام حسن سے لے کے امام زمانہ تک ان 11 کی ولایت کو قرآن نے فضل کہا، اور خود علی کے 11 بیٹوں کو فضل مبین کہا. آئی ہائے ہائے، بس ذہن میں رکھنا علی کی ولایت کو، میں نے علی کی ولایت تو بیان نہیں کی نا، 11 کی ولایت کو فضل. ٹھیک ہے؟ علی کی ولایت کو قرآن نے فضل کبیر کہا، اور خود علی کو قرآن نے فضل عظیم کہا. ہائے ہائے ہائے، میں نے فقرہ کہہ دیا لیکن بعض لوگوں کے سروں سے بات گزر گئی ہے. 11 کی ولایت کو فضل کہا اور علی کی ولایت کو فضل کبیر یعنی بہت بڑا فضل کہا. سوچو عزیزوں، جس علی کی ولایت کی برابری علی کے معصوم بیٹے نہ کر سکے، اس علی کی برابری بازاری ماؤں کے بیٹے کیسے کر لیں گے؟ جس کی ولایت کے بغیر، جس علی کی ولایت کے بغیر 11 کی ولایت مکمل نہیں ہوتی، اس علی کی ولایت کے بغیر ملاؤں کا ایمان کیسے مکمل ہو جائے گا؟ خدا بھلا کرے. رک کر کے خواجہ نظام الدین اولیاء کا، جی دلی میں بہت بڑا مزار ہے، پورا علاقہ ہی حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور ہے. ان کے نام کے آگے ہی لفظ اولیاء جزو بن گیا ہے. ان سے کسی نے، ان کے مریدوں میں سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے آپ بھی ولی ہیں، علی بھی ولی ہے، تو آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر. زمانہ آئے اور جواب سنے اور پھر علی کو سمجھے کہ علی ہے کیا. جی آپ بھی ولی، علی بھی ولی، پھر آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ خواجہ نظام الدین نے مسکرا کر جواب دیا، جاہل سن، میرے پاس جو بھی ولایت ہے وہ علی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی تو پتا چلا علم وہی ہے جو علی کی معرفت کرائے. ہاں، جو علم علی کی معرفت نہ کرا سکے وہ علم ہی نہیں ہے. جی لوگ تعجب بھی ہے مجھے، لوگ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور نہ جانے علامہ بھی ہے، منطق و فلسفے کے امام بھی ہیں. اتنے بڑے بڑے علم کے مرتبے پر پہنچنے کے باوجود آخر علی کو کیوں نہیں پہچان سکے؟ میں بھی بہت پریشان تھا کہ میرا مولا بھی کتنا بے نیاز ہے. سمجھ میں آنا چاہے تو ہم جیسے کم علموں کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور نہ سمجھ میں آنا چاہے تو دنیا کے شہنشاہوں کی سمجھ میں نہیں آتے. تو عزیزوں میں بھی بہت پریشان تھا. اتنے بڑے بڑے عالم، علامہ، مفسر، محدث، مورخ، امام گزرے، آخر وہ علی کو کیوں نہ پہچان سکے؟ ہمارے جیسوں کی سمجھ میں علی کیوں آ گئے؟ تو عزیزوں مولا کائنات کا ایک جملہ نہج البلاغہ میں پڑھا، سجدہ کیا مولا کے اس جملے کو، کیونکہ مولا نے میری مشکل کا حل فرمایا تھا. میرے مولا نے فرمایا یاد رکھو علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے اور کمینوں کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے. علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا بھائی، خدا سے مناظرہ کرنے لگا تو کیا فائدہ اس علم کا جو علی کی معرفت میں حق ہونے دے، جو اتنی سی حجت کو نہ پہچان سکا. علی تو عالمین پر حجت ہے. علم کے لیے طہارت نسل ضروری ہے.
اگر نسلی شرافت نہ ہو تو تنہا علم فائدہ نہیں دیتا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. تو یاد ہے نا ذہن میں؟ فضل 11 کی ولایت، ٹھیک ہے، فضل کبیر علی کی ولایت، فضل مبین علی کے 11 بیٹے، اور فضل عظیم خود امیر کائنات. یعنی جسے 11 کی ولایت ملی اسے فضل ملا، جسے علی کی ولایت ملی اسے فضل کبیر ملا، جسے 11 مل گئے اسے فضل مبین ملا، جسے علی مل گئے اسے فضل عظیم مل گیا. لیکن کتنے خوش نصیب ہو شیعو تمہیں فضل بھی ملا، فضل کبیر بھی ملا، فضل مبین بھی ملا، فضل عظیم بھی ملا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ تمہیں ابو الفضل بھی مل گیا، سرکار ابو الفضل بھی ملا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اب اگر آپ کا ذہن بوجھل نہ ہو رہا ہو تو جلدی جلدی جو دعویٰ کیا ہے ان کی تائید میں، ایک ایک لفظ کی تائید میں ایک ایک آیت پڑھ دوں جناب. ایک بلندر صلوات سنا دیجئے. اور پڑھنے لگا ہوں کس کتاب سے، نام کا بھی یاد رکھیے، یہ حوالہ لے لیجئے، القطرہ سید احمد مستنبط، اس کی 3 جلد سے سنانے لگا ہوں آپ کی خدمت میں. میں نے 4 لفظ استعمال کیے فضل، اس کو ذہن میں رکھیے گا، فضل مبین، فضل کبیر اور فضل عظیم. یہ بار بار دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ اب قرآن پڑھنے کا نشہ ہی کچھ اور ہوگا. بس ایک ایک آیت ان لفظوں کی تائید میں. یوں تو جو آیت پڑھنے لگا ہوں اس پہ پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن تقریب اذہان کے لیے بس ایک موقع یاد دلاتا ہوں. جناب یوسف علیہ السلام زندان میں ہیں، الزام لگا زندان میں گئے. جناب یوسف کے ساتھ 2 قیدی اور بھی داخل ہوئے. ان 2 قیدیوں میں سے ایک نے خواب دیکھا. قرآن کا واقعہ سورہ یوسف پڑھ لیجئے گا. انی آشر خمرا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں انگور کا گچھا ہے اور میں اس کا رس نچوڑ رہا ہوں. یہ اس نے خواب دیکھا. اس نے جناب یوسف سے اپنا خواب بیان کیا. قرآن کہتا ہے اس قیدی نے یوسف کو مخاطب کیا، یوسف ایھا الصدیق، اے صدیق یوسف، اے سچے یوسف. بس عزیزوں یاد رکھے گا، زندان میں قیدی کافر ہے، ان میں کلمہ گو کوئی نہیں، لیکن چونکہ خواب دیکھنے والے قیدی نے نبی کو سچا مانا، حجت کو سچ جانا، حجت نے کرم کر دیا، انعام دے دیا. جب کہا میں نے انگور کا گچھا دیکھا کہ اس کا رس نچوڑ رہا ہوں، تو سن لیجئے، اس قیدی کو کل پھانسی پہ لٹکنا تھی، لیکن چونکہ اس نے نبی کو سچ مانا، حجت کو سچ جانا، حجت نے کہا سنو، کرم کر دیا. تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو کل رہا ہو جائے گا. آئی ہائی دیکھ تو صحیح، خدا کی قسم، حجت کو سچ ماننے کا نتیجہ کل تو رہا ہو جائے گا. اور نہ یہ کہ صرف تو رہا ہوگا بلکہ سابقہ عہدے پر بحال بھی ہوگا، بادشاہ کا ساقی ہو جائے گا. عزیزوں کافر بھی حجت کا احترام کرے تو بے صلہ نہیں رہتا، مسلمان حجت کا احترام کرے تو کیا کچھ نہیں مل سکتا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اچھا، اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس دوسرے نے گڑھ لیا خواب، دیکھا وہ کا نہیں تھا، خواب گڑھ لیا اور بنا کے بولنے لگا، یوسف میں نے بھی خواب دیکھا ہے. کیا؟ انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ نبئنا بتاویلہ. یوسف میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک بڑا تشت ہے اور
اس میں سے چیل کوے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. یوسف بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ چونکہ اس نے حجت کو سچ نہیں مانا, نبی کو سچ نہیں جانا, حجت پہ شک کیا نا, حجت پہ شک کیا. بس جناب یوسف نے کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کل اس کی جگہ پھانسی تجھے ہو جائے گی اور اس وقت تک تیری لاش لٹکتی رہے گی جب تک کہ تیرے بھیجے کو چیل کوے نوچ نوچ کر نہ کھا لے. کیونکہ تو نے اس دماغ سے حجت پہ شک کیا نا. اب جب یوسف نے یہ تعبیر بتائی وہ پھر کیا تھا, ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں, میں نے تو یوں ہی گڑھ لیا تھا. میں نے سوچا میرے ساتھی دینا نوش نے خواب بیان کیا تو میں نے بھی گڑھ کر کے اپنے دل سے اپنی طرف سے آپ کو بیان کیا تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ کیا آپ کو سچ مچ میں خوابوں کی تعبیر کا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے. توجہ عزیزو, اب قرآن کی آیت میرے مشورے سے تو آتی نہیں, بولو آتی ہے؟ میرے مشورے سے نہیں آتی, اللہ کی مشیت سے آتی ہے. جیسے اس نے کہا نا میں نے یوں ہی گڑھ لیا کہ آپ کو آزماؤں, آپ کو پتہ چلتا ہے یا نہیں. قیدی کے چہرے کی رنگت بدلی, یوسف کے تیور بدلے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, او قیدی سن جو میں نے کہہ دیا خواہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو وہ قضا بن گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو میں نے کہہ دیا دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو وہ کیا بن گئی؟ قضا, یعنی اٹل فیصلہ اب وہ ہو کر رہے گا. اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. مجھے جملہ آگے کہنا تھا. سارے قیدی جمع ہو گئے. اب یہ بڑا پریشان ہوا. یوسف نے کہا سنو میں تمہاری تسلی کے لیے ایک پیشن گوئی اور کرتا ہوں. کیا؟ آج دوپہر کے کھانے میں تمہارے لیے, تم سارے قیدیوں کے لیے بھنی ہوئی مچھلیاں آئیں گی. اگر یہ بات صحیح نکلے تو سمجھ لینا اگلی بات بھی صحیح ہوگی. اور حقیقت یہی ہوا عزیزوں. دوپہر کے کھانے میں جب بھنی ہوئی مچھلیاں آئی اب تو سارے قیدی پریشان کہ یوسف کی بات بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے. سارے قیدی یوسف کے پاس جمع ہو گئے اور سب نے مل کر یہی سوال کیا, اے یوسف آخر آپ کا اتنا بڑا مرتبہ کیوں ہے کہ جو آپ کے منہ سے نکل جائے وہ قضا ہو جاتی ہے. توجہ, اگر کہے ہوئے جملے یاد ہے تو جب قیدیوں نے کہا نا اتنا بڑا مرتبہ کیوں کہ جو منہ سے نکل جائے وہ قضا ہو جاتی ہے, یوسف نے مسکرا کر کہا ذالک من فضل اللہ, یہ تو سارا اللہ کے فضل کا صدقہ ہے. علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون, یہ فضل ہم پر بھی ہے, تمام لوگوں پر بھی ہے, لیکن اکثریت سمجھتی نہیں. اب مجھے یاد دلانا پڑے گا سامعین کو کہ یہ فضل ہے کیا. یہ ہے علی کے 11 بیٹوں کی ولایت. اور یوسف کہہ رہے ہیں یہ سب کے یہ سارا کا سارا علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کا صدقہ ہے. بھائی یوسف نبی بنے تو 11 کی ولایت کے صدقے میں, خوابوں کی تعبیر کا علم ہوا تو 11 کی ولایت کے صلے میں. تو جب یوسف جیسے نبی کو نبوت نہیں ملتی 11 کی ولایت کے صلے میں تو تمہیں جنت ان کی ولایت کے بغیر کیسے مل جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب تم کیا سننا چاہتے ہو مجھے نہیں پتا, مگر مجھے آتی ایسی ہی چیزیں ہیں. ہاں اب خیبر خندق جو ہے وہ تم کسی اور سے سن لینا, اگر ہم سے سنا ہے تو 5 دن اسی طرح کی چیز سننی پڑے گی. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد پاک, کیونکہ تمہیں وہی سننا ہے
جو سنتے آ رہے ہو چند گنی چنی آیتیں تم نے رٹ لی ہے یا ذاکروں سے سن لی ہے اور اسی کو بس اہل بیت کی فضیلت سمجھ رکھا ہے. جبکہ یاد رکھو رسول نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن ہو اور علی نہ ہو. لہذا ایک ایک آیت میں ڈھونڈو کہ اگر آیت ہے تو علی بھی ہے، آیت ہو علی نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس میں تو ڈھونڈ کے آپ کو دکھا رہا ہوں، باپ کا کام ماننا ہے یا نہ ماننا وہ آپ سمجھے. میں ڈھونڈ کر کے علی آیتوں میں دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یوسف کے پاس کیا ہے؟ 11 کی ولایت کا صدقہ. فضل ہے نا بھائی، اور فضل نام ہے 11 کی ولایت کا. اور یہ فضل چونکہ یوسف نے خود کہہ دیا تمام لوگوں پر ہے. یہ فضل اتنا عام ہے کہ 11 کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، علی کی ولایت کو تسلیم کرتا ہو یا نہ ہو، مسلمان ہو یا مومن ہو، منافق ہو یا کوئی اور ہو، اگر کلمہ پڑھتا ہے تو کم سے کم اپنے گھر کے دروازے پر اگر اللہ اسے کچھ بھی نعمتیں دیتا ہے تو یہ لفظ ضرور لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ سب کا سب میرے رب کا فضل ہے. سمجھو یا نہ سمجھو ماننا پڑے گا، 11 کی ولایت کا صدقہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ٹھیک ہے. تو فضل سمجھ میں آ گیا. یوسف کے پاس کیا ہے؟ صرف فضل. اب آئیے یوسف سے بڑے نبی کے پاس چلتے ہیں. نام ان کا جناب سلیمان ہے، جن کی حکومت بتانے کی ضرورت نہیں. انسانوں پر بھی ہے، جناتوں پر بھی ہے، ہوا پر بھی ہے، خلا پر بھی ہے، فضا پر بھی ہے، اور پانی پر بھی ہے، ہر شے پر ہے، چرند پرند پر ہے، سب چیز پر حکومت ہے. سورہ نمل پڑھیے گا. اللہ سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں کہہ رہا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، وارث ہوا داؤد کا سلیمان. کون وارث ہوا؟ سلیمان. جس کا وارث ہوا؟ داؤد کا. داؤد کون ہے؟ نبی ہیں. باپ تو ہے سلیمان کے، سلیمان بن داؤد، لیکن ان کا عہدہ کیا ہے؟ نبوت کا. تو داؤد کون؟ نبی. سلیمان کون؟ بولو. بہت بڑے اعتراض کا جواب دوں گا اسی آیت میں. داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی، اور اللہ کہہ رہا وارث سلیمان و داؤد، وارث ہوا داؤد کا سلیمان. داؤد کو نبی مان چکے ہو نا، سلیمان کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے داؤد کا وارث سلیمان ہوا. گویا ایک نبی کا وارث. کہاں بیٹھے ہو مجھے نہیں پتا. ایک نبی کا وارث نبی ہوا، تو گویا نبی کا وارث نبی ہوا نا. قرآن کہہ رہا ہے سلیمان داؤد کا وارث ہوا. پروردگار وارث ہوا تو ہوا. اس واقعے کو قرآن میں ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا تاکہ تجھے آئندہ کا قانون بتائے، اصول بتائے. ہم نے قرآن میں لکھ دیا داؤد کا وارث سلیمان ہوا. اب یاد رکھنا کل کو اگر فاطمہ دربار میں آئے اور باغ فدق کا مطالبہ کرے تو کوئی لاوارث حدیث لا کر خبردار یہ نہ کہنا کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا. جاہلو، اگر داؤد کا وارث سلیمان ہو سکتا ہے تو محمد کا وارث فاطمہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور زوردار صلوات پڑھے محمد. ٹھیک ہے. تو وارث ہوا داؤد کا سلیمان. پہلی جو تقریر کی ہے سلیمان بن داؤد نے وہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور وہی میرے موضوع سے ریلیٹ ہے.
جناب سلیمان منبر پر گئے، تخت پر سنبھالا اور جاتے ہی لوگوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ یاد ہے گفتگو بھائی؟ کیا کہہ رہے ہیں سلیمان؟ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم عطا ہوا اور ہر شے سے، حکومت تو ہر چیز پر تھی نا، کہہ رہے ہیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے سے ہمیں تھوڑا تھوڑا عطا کیا گیا، ہر شے سے تھوڑا تھوڑا۔ یہ ہے کیا؟ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ تو سارا کا سارا فضل مبین کا صدقہ ہے۔ آئی ہائی، اب یہ بھی مجھے یاد دلانا ہوگا کہ فضل مبین کیا ہے۔ خود علی کے 11 بیٹے، تو گویا سلیمان کے کہنے کا مقصد یہ سب کا سب علی کے 11 بیٹوں کا صدقہ۔ بھائی وہاں ولایت کا صدقہ، یہاں خود علی کے 11 بیٹوں کا صدقہ۔ اوشیوں، یہ دنیا ہو یا وہ، آدم ہو یا عیسیٰ، داؤد ہو یا سلیمان، کائنات کھا علی کے بیٹوں کا صدقہ رہی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار میں حدیث موجود ہے، فرمایا شیعتنا آخذون بحجتنا ونحن آخذون بحجت جدنا وجدنا آخذ بحجت ربنا۔ فرماتے ہیں ہم 11 کے 11 امام میدان حشر میں قطار میں ہوں گے، 11 امام قطار میں ہوں گے، ہمارے سارے شیعہ ہمارے دامن پکڑے ہوں گے۔ آئی ہائی ہائی بھائی، یہ حدیث دیکھیے خدا کی قسم چوکانے والی ہے۔ آپ تو الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، خدا کرے ہمیشہ دامن آپ کے ہاتھوں میں رہے اہل بیت کا۔ لوگ پتہ نہیں آج کل کس کس کا دامن تھام رہے ہیں، اور اللہ جانے پکڑا بھی یا نہیں پکڑا، مگر کہتے ضرور ہیں فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آؤ یہاں معصوم فرماتے ہیں ہم سب کے سب قطار میں ہوں گے، ہمارے سارے شیعہ ہمارے دامن پکڑے ہوں گے، اور ہم 11 کے 11 امام اپنے جد علی کا دامن پکڑے ہوں گے۔ آئی ہائے ہائے، اور دنیا کے مشکل کشا تو علی کے جانور بھی ہو سکتے ہیں، علی کہتے ہی اسے ہیں جو حجتوں کا بھی مشکل کشا ہو۔ معصوم فرماتے ہیں ہم 11 کے 11 امام اپنے جد علی کا دامن پکڑے ہوں گے، وجدنا آخذ بحجت ربنا، اور ہمارے جد علی کا ہاتھ جلی کے دامن میں ہوگا۔ اس وقت علی کہیں گے شیعتنا ارائیتم اینما وصلتم، شیعوں دیکھا کہاں پہنچے ہو۔ گویا ان کے ساتھ ہونا علی کے ساتھ ہونا ہے، علی کا ساتھ ہونا نبی کے ساتھ ہونا ہے، نبی کے ساتھ ہونا گویا خدا کا ساتھ ہونا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اور ہے کس کا صدقہ؟ 11 کا صدقہ۔ اور شاید اگر ایک لفظ ہٹ کر کہہ دوں قرآن سے، یہ تو میں نے قرآن ثابت کیا، اب تاریخ سے ثابت کر دوں، دنیا جو کھا رہی ہے نا وہ علی اصغر کا صدقہ کھا رہی ہے۔ جب علی اصغر کے خون کو اچھالنا چاہا نا تو آسمان رو پڑا، زمین پر ٹپکانا چاہا زمین رو پڑی۔ کیا کہا تھا آسمان نے؟ قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین نے کہا تھا روز محشر تک اناج نہیں پیدا ہوگا۔ تو عزیزو یہ تو پتہ چل گیا نا، کائنات کو جو دانا پانی مل رہا ہے وہ 6 مہینے کے علی اصغر کا صدقہ ہے۔
تو جب علی اصغر کا صدقہ یہ ہے تو پھر 12 کا صدقہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد۔ تو سلیمان کہہ رہے ہیں فضل مبین کا صدقہ، دو چیز سمجھ میں آ گئی۔ اب تیسرا کیا تھا؟ فضل کبیر۔ سورہ شورا، کون سا سورہ؟ شورا، آیت نمبر 26، اور ہے ہی شورا والوں کے لیے تماچا۔ اللہ کہہ رہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ اے میرے حبیب، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح بھی کیا، وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جنات کے باغوں میں ہوں گے۔ جنت نہیں، جنات، جنت تو واحد ہے، جنات جمع ہے بھائی۔ ہاں خدا کی قسم، ایک ایک جنتی کو اتنا بڑا مکان ملے گا، حدیث ہے معصوم کی، اتنا بڑا مکان ملے گا ایک ایک جنتی کو کہ اگر کائنات کے تمام جن و انس اس کے مہمان ہو جائے تو وہ سب کو کھانا پانی اور بلا تکلف آرام پہنچا سکے۔ سوچو عزیزو، آج 10 مہمان آ جائے تو ہمیں رکھنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ اس جنت کی فکر کرو جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، کہ سب آ جائیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا جنات کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ ہے کیا؟ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ فضل کبیر کا صدقہ ہے۔ اور بتا چکا ہوں نا، فضل کبیر نام ہے علی کی ولایت کا۔ میں نے پہلا جو بعد والا جملہ پہلے پڑھ دیا، فضل کبیر نام ہے علی کی ولایت کا۔ بیچ کا جو لفظ چھوڑا وہ سنیے، اللہ کہہ رہا لہم ما یشاؤون عند ربہم، جنتی وہاں جو چاہیں گے ہو جائے گا۔ ہائی ہائی، جنتی جو چاہیں گے ہو جائے گا۔ متفق علیہ حدیث شیعہ سنی جی، کہ جب جنتی جنت میں بیٹھ چکے گا تو ایک ایک جنتی کی آغوش میں خدا کی طرف سے نور کا ایک رقع گرے گا، خط جس پہ نور کے قلم سے لکھا ہوگا من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت اما بعد فإنی اقول لشیء، بھائی ادھر دیکھیں میری طرف، فإنی اقول لشیء کن فیکون قد جعلتک لشیء کن فیکون۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ سب موضوعات سنیے۔ اللہ کی طرف سے کیا لکھا ہوگا رقعے پر؟ یہ اس زندہ کی طرف سے رقعہ ہے جسے موت نہیں آتی، اور اس زندہ کی طرف جا رہا ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ بھائی حی القیوم کا لفظ ہے، حی القیوم اللہ کا نام ہے نا، صفاتی نام ہے۔ آیت الکرسی میں پڑھتے ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے بھی ہے، قیوم بھی، یعنی موت نہیں آتی، لیکن جس کے پاس جا رہا ہے اسے موت نہیں آئے گی، آ چکی ہے لیکن اب موت نہیں آئے گی۔ اللہ کہے گا اے میرے بندوں، میں وہ اللہ ہوں، کن کہتا ہوں شے ہو جاتی ہے، جا آج کے بعد تجھے ویسا کر دیا، تو کن کہتا جا شے ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہاں بھائی، اللہ کہے گا آج کے بعد تو کن کہتا جا، شے ہوتی چلی جائے گی۔ جنتی کو یہ اقتدار ملے گا، ایک بڑا خوبصورت پرندہ اس کے سامنے سے گزرے گا، خواہش کرے گا اس کا گوشت کھاتا، بس یہ تمنا پیدا ہوگی دل میں، اور وہ فوراً وہ گوشت تیار ہو کر اس کے سامنے اس پرندے کا حاضر، یعنی بس چاہت ہوگی،
طلب ہوگی لحم طیر مما یشتہون، سورہ واقعہ پڑھنا، ترو تازہ گوشت جب اس کا جی چاہے فوراً حاضر ہوگا، فلاں چیز کا گوشت کا جی چاہ رہا ہے فوراً حاضر. یہ ہے کس کا صلہ؟ ذالک هو الفضل الکبیر، علی کی ولایت کا صلہ ہے. عزیزو سوچو، جس علی کی ولا کا صلہ اقتدار کن فیکونی ہو، وہ علی خود کیا ہوگا؟ وہی تو علی کو اقتدار ہے کہ جب چاہے زندے کو مردہ کرے، جب چاہے ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کر دے، جب چاہے سورج پلٹائے، جب چاہے ستاروں کو اپنے در پہ بلا لے. صلوات پڑھے محمد. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ فضل کبیر کا صدقہ ہے، یعنی علی کی ولایت کا صدقہ. جبھی تو اللہ کو کہنا پڑا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، میں اللہ بھی ولی، میرا نبی بھی ولی، میرا علی بھی ولی. پروردگار یہ جنت کسے ملے گی، یہ اقتدار کسے ملے گا؟ تو بس جب اگلی آیت پڑھیں گے تو آگے اللہ کہہ رہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ جنت ملے گی اسے جو اجر رسالت ادا کرے. جنت ملتی ہے علی کی ولایت کے صلے میں، اور کسی عمل کا صلہ نہیں ہے. یاد رکھیے، علی کی ولایت جب بدن ہوتی ہے تو جنت میں ڈھلتی ہے، اور علی کی ولایت جب بدن چھوڑ دے تو کبریائی میں ڈھلتی ہے. جبھی تو رسول کو کبھی عین اللہ کہنا پڑتا ہے، کبھی اذن اللہ، کبھی لسان اللہ، کبھی وجہ اللہ. صلوات پڑھے محمد والے. کتنے ہو گئے جلدی سے بتائیے؟ 3 ہو گئے. فضل کس کے پاس تھا؟ یوسف کے ساتھ. فضل مبین کس کے پاس؟ سلیمان کے پاس. فضل کبیر تمام جنتیوں کے پاس. ٹھیک ہے، اب رہ گیا فضل عظیم. بہت جاگ کر کے سنیے گا. سورہ آل عمران کی آیت ہے. کس کی؟ اور میں سمجھتا ہوں آل عمران کو شیعوں سے زیادہ کون سمجھے گا؟ بھائی عمران بھی ہمارے پاس، آل عمران بھی ہمارے پاس ہے. ہم سفیان والے نہیں، عمران والے ہیں. تو سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے سارعو، بالکل وہاں لفظ تھا سابقو، اور ملتی جلتی آیت ہے. یہاں ہے سارعو الی ربکم ومغفرۃ جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. وہاں اللہ نے کہا تھا سبقت کرو، یہاں اللہ کہہ رہا دوڑ پڑو. سبقت تو چلنے میں بھی ہو سکتی ہے، یہاں سبقت نہیں سرعت ہے. دوڑ پڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض 7 آسمان اور 7 زمین کے برابر ہے. اللہ اکبر. معمولی جملہ نہیں، معمولی آیت نہیں ہے. اس کا عرض 7 آسمان اور 7 زمین کے برابر. سائل نے پوچھا تھا میرے مولا سے، چھٹے امام جعفر صادق سے، مولا سمجھ میں نہیں آ رہا، جب جنت کی وسعت 7 آسمان اور 7 زمین کے برابر ہے تو مولا یہ بتائیے جہنم کہاں گئی؟ بھائی جب جنت ہی کی وسعت اتنی ہے تو جہنم کہاں گئی؟ مسکرا کر معصوم نے فرمایا سبحان اللہ، کیا کہتے ہو؟ یہ تو بتاؤ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ آئی ہائے ہائے، رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ خدا جو اس بات پر قادر ہے کہ جب رات لاتا ہے تو دن کو جہاں مناسب سمجھتا ہے، جگہ قرار دیتا ہے، وہ خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ جہنم کے لیے جہاں مناسب سمجھے جگہ قرار دے. بلکہ عزیزو یہ حدیث سنا دوں تو شاید بے جانا ہوگا. معصوم فرماتے ہیں اگر دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا.
جہنم بنی ہی ہے دشمن علی کے لیے. صلوات پڑھے محمد والے. پالنے والے یہ بتا یہ جنت کس کے لیے ہے جس کا عرض ساتوں آسمان ساتوں زمین کے برابر. فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت تو تیار ہو چکی ہے متقیوں کے لیے. غور کر رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہا نمازیوں کے لیے روزہ داروں کے لیے. اعدت للمتقین، یہ تیار ہو چکی ہے. بولو. اور یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ متقی کون ہے. دیکھیے بھائی، ہر آدمی کی پہچان اس کی پارٹی سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس پارٹی کا بندہ ہوتا ہے نشان اسی کا لگاتا ہے نا، نام اسی کا لیتا ہے، نعرہ بھی اسی کا لگاتا ہے. دیکھ لینا الیکشن کے ٹائم میں بھی دیکھ لینا، اکثر ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. تو متقی کون ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس بڑے بڑے امام ہیں. کوئی امام المحدث ہے، کوئی امام المفسر ہے، کوئی امام المنطق ہے، کوئی امام الفقہ ہے، لیکن کسی کے پاس امام المتقین نہیں ہے سوائے ہم شیعوں کے. تو پتا چلا عزیزو، متقی بھی ہمارے پاس، امام المتقین بھی ہمارے پاس. جو امام رکھے گا وہی متقی ہوگا جس کا امام امام المتقین ہو. ٹھیک ہے، لیکن ابھی نشان جاری ہے، یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا. پالنے والے بتا متقی کون ہے. اگر وہ نمازیوں کو متقی کہیں تو میرے اچھے بھی تسلیم کریں، اور اگر وہ کسی اور کو متقی کہیں تو تیرے بڑوں سے بھی منواؤں گا. اور قرآنی توق گلے میں ڈال رہا ہوں کہ تڑپا تو جائے پر نکلا نہ جائے. اور تم جو کہتے ہو قرآن کافی ہے تو تمہاری سمجھ میں بھی آ جائے. کون ہے متقی پالنے والے بتا. اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. توجہ عزیزوں، آیت نے یہ نہیں کہا متقی وہ ہے جو نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں. آیت نے یہ نہیں کہا متقی وہ ہے جو روزہ کثرت سے رکھتے ہیں. آیت نے یہ نہیں کہا متقی وہ ہے جو ہر سال حج کو جاتے ہیں. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقی وہ ہے جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ جانے کس نے کیا سمجھا یہ خوشحالی اور تنگ دستی سے. یہ خوشخبری ہے عزاداروں کے لیے، یہ خوشخبری ہے ماتم داروں کے لیے، یہ خوشخبری ہے فرش عزا بچھانے والوں کے لیے، یہ خوشخبری ہے خمسہ عشرہ مجالس قائم کرنے والوں کے لیے. معصوم سے پوچھا مولا کہاں خرچ کرتے ہیں؟ فرمایا فی سبیلنا. جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی تو متقی ہے. جو علی اور اولاد علی کے لیے خرچ کرے، ان کا ذکر کرانے کے لیے، ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے، ان کے فضائل سنانے کے لیے جو بھی خرچ کرتا ہے، جو ہے جیسا ہے جہاں ہے، اللہ کی نظر میں متقی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. ينفقون فی السراء والضراء. جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور خدا کی قسم یہ میرا تجربہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس کی طرف توجہ نہ دو، نہیں، نماز پڑھو حکم ہے، لیکن میں نے نمازیوں کو پریشان حال دیکھا، روزہ داروں کو رزق کی شکایت کرتے دیکھا، حج کرنے والوں کو روٹیوں کے محتاج ہوتے دیکھا، مگر عزاداروں کو کبھی رزق کی تنگی کی شکایت کرتے نہیں دیکھا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. نہیں دیکھا بھائی میں نے. ہاں، اور اگر کوئی ہے تو وہ اپنا عقیدہ سیدھا کر لے. اگر عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو پھر تنگی تو آئے گی، کیونکہ حجت پہ شک خدا کو گوارا نہیں ہے. یقین کر کے کرو تو انشاءاللہ پھر رزق ایسے نازل ہوگا جیسے بنی اسرائیل کے لیے من اور سلوہ کا نزول ہوا. صلوات پڑھے محمد والے.
اور ابھی متقین کی نشانی ختم نہیں ہوئی، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، متقی وہ ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، متقی وہ ہے جب ان سے کوئی فحش کام ہو جائے فاستغفروا لذنوبہم، تو فوراً اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اصرار نہیں، اصرار کرنا متقیوں کی پہچان نہیں، یاد رکھنا گناہ ہو جائے لیکن گناہ پر اصرار نہ ہو کہ جو کیا اچھا کیا، ندامت ہو، شرمندگی ہو، پسماندگی ہو کہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم متقی تھے، ہم امام المتقین کے ماننے والے تھے، ہم علی والے تھے، ہم کل ایمان کے ماننے والے تھے، یہ کیا خطا ہو گئی، فوراً ندامت کرے، لیکن کیسے ندامت کرے؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ کا ذکر کرے۔ بھائی آیت ہے، میں آیت سے منہ نہیں چھڑا سکتا، ذکر اللہ، فوراً ذکر اللہ کرے۔ اور خدا کی قسم میں نے 4 معصوموں کا قول پڑھا ہے، چوتھے امام کا فرمان الگ، چھٹے امام کا فرمان الگ، 7ویں 8ویں امام کا فرمان الگ، ہر معصوم اپنے اپنے زمانے میں اعلان کر چکے ہیں ذکرنا ذکر اللہ، جس نے ہمارا ذکر کیا اسی نے تو اللہ کا ذکر کیا۔ صلوات پڑھے محمد تو فوراً ذکر کرے اور استغفار کرے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں سے منہ موڑ لینے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ دیکھو کتنی خوشخبری کی بات ہے بھائی، اگر تو گناہ نہ ہو تو اللہ مومنوں سے کیوں مخاطب ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی گناہ بھی کر رہا ہے، اللہ مومن بھی کہہ رہا ہے اے مومنو توبہ کرو، سچی توبہ، پکی توبہ، اس کے بعد پھر گناہ کی طرف توجہ بھی نہ کر سکو، توبہ یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو تعجب ہو رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے، فحش کام بھی کر رہا ہے، اور اللہ پھر بھی متقی کہہ رہا ہے۔ سنو، ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے جس سے وہ لفظ نکلتا ہے، ایک ہوتا ہے مصدر، ایک ہوتا ہے مادہ۔ مصدر سے صیغے نکلتے ہیں اور مادہ وہ ہے جس سے مصدر بھی نکلے۔ تو تقویٰ کا مادہ کیا ہے؟ اہل علم بیٹھے ہیں، تقویٰ کا مادہ ہے وقیٌ۔ کیا ہے؟ وقیٌ۔ وقیٌ کے معنی، جس کے معنی ہے ڈھال کے، ڈھال سمجھتے ہو؟ میدان جنگ میں دشمن سے بچنے کی ڈھال، تو جس کے پاس بھی جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے وہی تو متقی ہے۔ آئے آئے آئے، اللہ جانے کہاں لوگوں نے آپ کو رکھا ہے، خدا کی قسم نہیں پتا۔ میں نے کہا جس کے پاس جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے وہی کیا ہے؟ متقی۔ اور یہ عام بات ہے، ایک مولوی دوسرے مولوی کی آسانی سے نہیں مانتا۔ آج دیکھو فتووں میں اختلاف ہو رہے ہیں، ہے نا؟ ایک وکیل دوسرے وکیل کی نہیں مانتا، الگ الگ دلیلیں ہیں دونوں کی، لیکن یہ ہے میرا پہلا امام، پہلا امام۔ میں اپنے دینی امام، حقیقی امام، حقیقی پیشوا کے لیے کسی دوسرے سے کیوں پوچھوں بھائی؟ اپنے دینی امام کے لیے دنیا کے امام سے پوچھتا ہوں، جو دنیا کا امام ہے، نام ہے ان کا امام شافعی، جسے دنیا نے امام مانا، دنیا کے لوگوں نے امام مانا۔ امام شافعی بول اٹھے جب میں نے اس سے پوچھا میرا علی کیا ہے، میرا امام کیا ہے، میرا پیشوا کیا ہے، میرا مولا کیا ہے، تو امام شافعی بول اٹھے علی حب الجنہ، علی حب الجنہ، علی کی محبت جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے، کسی اور کی محبت نہیں، علی کی محبت جہنم سے بچانے والی ڈھال۔ آپ نے سبحان اللہ بھی نہیں کہا ڈھنگ سے نا، کیونکہ آپ کو ان کی قدر نہیں ہے جی، جنہیں قدر ہے ان سے جا کے پوچھو، مریدوں کے دل میں ہلچل مچ گئی، ہم تو یہ امام مانتے ہیں، یہ تو علی کی محبت کو ڈھال بتا رہے ہیں،
مچل کر شاگردوں نے کہا اے امام صاحب آپ کہہ رہے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ علی کی محبت جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے، تو مسکرا کر دوسرا مصرع بھی امام شافعی نے کہا کیوں نہ کہوں علی حب جنہ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا علی ہی تو ہے۔ صلوات پڑھے محمد جنت و جہنم کا بانٹنے والا علی ہے۔ اور فقط اتنا ہی، بہت لمبا قصیدہ ہے، بس ایک مصرع اور سن لیجئے۔ مسکرا کر کہتا ہے وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ یہ لفظ حقا یا تو خواجہ اجمیری نے علی کے بیٹے کے لیے استعمال کیا، ہائے ہائے حقا کے بنا لا الہ الا، یا پھر امام شافعی نے علی کے لیے کہا وصی المصطفیٰ حقا، یہ مصطفیٰ کا وصی ہے اور ایسا حق ہے جیسے اللہ کھلا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، یاد رکھو اللہ کھلا ہوا حق ہے۔ شافعی کہہ رہے وصی المصطفیٰ حقا، مصطفیٰ کا وصی ہے جو حق ہے۔ امام الانس والجنہ، یہ علی صرف انسانوں کے امام نہیں، جناتوں کے بھی امام ہے، کل کائنات کے بھی امام ہے۔ تو علی کی محبت جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے۔ بس عزیزوں، جب ان کی محبت ڈھال ہے تو بس اس کی محبت میں کسی طرح کی آلودگی نہ ہو، کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہو، طہارت ہی طہارت ہو، کہیں سے نجاست، چاہے وہ شک کی نجاست کیوں نہ ہو، نہ ان کے اقتدار میں شک آنا چاہیے، نہ ان کے فضائل میں شک آنا چاہیے۔ پھر جیسا ہے اللہ کی نگاہ میں متقی ہے، اس کے لیے وہ جنت ہے جس کا عرض ساتوں آسمان کے برابر اور ساتوں زمین کے برابر ہے، کیونکہ آگے اللہ نے کہا، آیت جاری ہے، میں نے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پڑھا، اللہ نے کہا ذالک هو الفضل العظیم، یہ جنت کسے ملے گی؟ جو علی والا ہوگا۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ بس عزیزوں، یہ کربلا کی جنگ محبت اور نفرت کی جنگ تھی، اسی لیے تو امام حسین نے محبت کا پیغام دیا اور دنیا سے نفرتوں کا خاتمہ کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس محبت کو عام کرنے کے لیے آپ کو عظیم قربانی کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، کبھی قاسم کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، تو کبھی محمد کے نذرانے پیش کرنے پڑے، کبھی علی اکبر کا سینہ پیش کرنا پڑا، تو کبھی عباس کے بازو پیش کرنے پڑے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ 6 مہینے کا گلا پیش کرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزاداروں، صرف شہادت پر ہی بس نہیں کیا گیا، شہادت کے بعد بھی ظلم کے وہ پہاڑ ڈھائے گئے کہ عزیز سے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شہادت حسین کے بعد جب 11 محرم کی تاریخ آئی تو سید سجاد کے لیے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہائے وہ میرا بیمار امام جو روز عاشور اس قدر غش میں تھا کہ بغیر سہارے کے اٹھنا محال تھا۔ شمر لعین کچھ آہنی سامان لے کر آیا اور میرے سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق پہنا دیا عزاداروں، اور ایک لنگڑے اونٹ پہ امام کو بیٹھا دیا جو بے کجاوا اونٹ تھا۔ امام بیمار اتنے تھے کہ بیٹھانے کو تو بیٹھا دیا گیا لیکن آپ سے سنبھلا نہ گیا، تو شمر نے یہ ظلم بھی ڈھائے کہ امام کے دونوں پاؤں اونٹ سے باندھ دیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور عزاداروں، اس کے بعد سید سجاد کو اس جگہ سے گزارا گیا جہاں باپ کا لاشا
بے گور و کفن پڑا ہوا تھا. ارے سجاد کے چہرے کی رنگت بدلی, چہرہ متغیر ہو کر زرد ہو گیا. ایک مرتبہ زینب کی نظر پڑی, زینب تڑپ کر کہتی ہے بیٹا سجاد کیا غم میں جان دے دو گے؟ ایک مرتبہ سجاد رو کر کہتے ہیں پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا کیسے یہ منظر دیکھے جس کے بابا کا لاشا بے غسل و کفن زمین کربلا میں پڑا ہو, بیٹا اتنا مجبور ہو کہ دفن بھی نہ کر سکے. جزاک اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. صرف سید سجاد ہی پر ظلم کا سلسلہ نہیں بڑھا, دل زینب سے پوچھو کہ زینب کے دل پر کیا گزری جس کے چہرے کو آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا. اللہ اکبر. بعد شہادت حسین یہی شمر لعین بے کجاوا اونٹوں کو لے کر آیا اور آ کر اہل حرم سے کہتا ہے کہ اب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہونے والا ہے, تم سب بیویاں اٹھو تاکہ ہم تمہیں سوار کرا دے. ارے جیسے یہ نجس فقرہ شبر نے کہا, ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو چلا لایا. علی کی بیٹی کہتے ہیں شمر خبردار ہمارے قریب نہ آنا, ارے ہم نبی کی نواسیاں ہیں, ہم علی کی بیٹیاں ہیں, ہمیں کوئی نامحرم ہاتھ نہیں لگا سکتے, ہم خود سوار ہو جائیں گے, خبردار تو دور ہو جا. یہ کہہ کر زینب نے ایک ایک بی بی کو آواز دی. کبھی مادر اصغر بشیر رباب کو آواز دی, تو کبھی ام لیلہ کو آواز دی, کبھی ماں کی کنیز فضہ کو آواز دی, کبھی ام فروا کو آواز دی. بھابی ام فروا قریب آ جاؤ تاکہ میں تمہیں سوار کرا دوں. اماں فضہ آپ بھی قریب آ جائیں میں تمہیں سوار کرا دوں. بھابی رباب آپ بھی قریب آ جاؤ تاکہ میں سوار کرا دوں. سکینہ بیٹی تم بھی آ جاؤ تاکہ میں تمہیں سوار کرا دوں. روایت کہتی ہے ایک ایک بی بی کو زینب نے سہارا دیا اور ایک ایک بی بی کو اونٹ پہ سوار کرا دیا. اللہ اکبر. ساری بیبیاں سوار ہو گئی, زینب اکیلی رہ گئی. اب زینب سوار ہونا چاہتی ہے, کوئی سہارا دینے والا نہیں, کوئی بڑھ کر کے زین سنبھالنے والا نہیں. ایک مرتبہ زینب کو مدینہ یاد آیا, 28 رجب کی تاریخ کا منظر نگاہوں میں گھما. ایک مرتبہ زینب مقتل کا رخ کر کے کہتی ہے اے بھیا عباس جب مدینہ سے چلی تھی, اے بھیا تم پردے کا اہتمام کر رہے تھے, تم سہارا لے کر اونٹ پہ بیٹھا رہے تھے. اے بھیا آج زینب دشت کربلا میں رنگے سر کھڑی آواز دے رہی ہے. میرے غیرت دار بھیا عباس کیا بہن کو سوار کرانے کے لیے نہیں آؤ گے؟ اللہ جانے. زینب کی آواز مقتل میں پہنچی. میں نے روایت میں پڑھا ہے عزاداروں کہ ترائی میں ایک لاشا جس کے بازو قلم ہو چکے تھے, زینب کی اس آواز کو سن کر وہ لاشا کبھی اوپر اٹھتا ہے, کبھی نیچے آتا ہے, کبھی بلند ہوتا ہے, کبھی نیچے آتا ہے. ایک مرتبہ اس لاشے سے آواز آئی اے میری بہن زینب تیرے غیرت دار بھائی کو موت نے مجبور کر دیا ورنہ اب بھی سوار کرانے ضرور آتا. شہزادی مجھے معاف کر دینا, موت نے سلا دیا ورنہ عباس ابھی بھی تیار. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما, جو پڑھنے میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو معاف فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء روحانیین کا سایہ تادیر نشیب فرما. جہاں جہاں شیعان حیدر کرار پریشان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو بے گناہ بے جرم بے خطا قید میں ہے پروردگار انہیں جلد سے جلد رہائی نصیب فرما. 100 دعا کی ایک دعا ہے, زمانہ پورا شوب ہے, حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ہماری دعا کو محمد و آل محمد کے صدقے میں قبول فرما. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا.